بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے ڈی این ایس یعنی ڈومین نیم سسٹم۔ ڈومین نیم سسٹم سٹارٹنگ کرنے سے پہلے ہم اس کی تھوڑی ہسٹری بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ہمارے پاس ڈومین نیم سسٹمز کا کانسیپٹ کس طرح انٹروڈیوس ہوا۔ تو سب سے پہلے جو آرپا نیٹ ایک اسٹینڈرڈ آرگنائزیشنز ہے، انہوں نے ایک سینٹرلز فائلز کریٹ کر لی جس کو انہوں نے ہوسٹ ڈاٹ ٹیکس کے نام سے کریٹ کر لیا۔ انہوں نے اس میں نیمز، ڈفرینس ٹائپس کے نیمز کی ایڈریسنگ کی ود رسپیکٹ ٹو میپنگ، اور انہوں نے کیا کر لیا کہ جو ایڈریسز ہمارے پاس آتے ہیں ان کی میپنگ کر کے سمپلی انہوں نے اس کے لیے مینشن کر لیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی سرچ کرتا ہے تو اگر کسی اسپیسیفک اسی نیم کو سرچ کرے گا تو بیہائنڈ دا سین جو ہمارا لوکل جو ایڈریس ہوگا کسی بھی ہوسٹ پہ جو سیو ہوگا کوئی فائل، تو ایگزیکٹ اس کی کنورژن ہوگی، پھر وہ ہمیں وہاں سے پرووائڈ ہوگا اسی سسٹم سے۔ یہاں پہ انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز جو ای میل تھا وہ چینج ہوتے تھے NIC میں، اور NIC از اے نیٹورک انفارمیشن سینٹر، یعنی انہوں نے کیا کر لیا اس کی انکرپشنز کر کے ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ میں اس کی جو میپنگ تھی انہوں نے وہ کر لی، اور اس کی جو فائل تھی وہ ڈاؤن لوڈیبل بنا دی گئی جو ہوسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کے لیے، یعنی انہوں نے کیا کر لیا ایک امیج جنریٹ کر لیے اپنے ایتھورائز بندوں کے لیے، ایڈمنسٹریٹروں کے لیے۔ اگر وہ اس ای میل کے ذریعے سے انٹر ہوں گے اس سسٹم میں تو اس کی میپنگ ہو جائے گی، اور بیہائنڈ دا سین وہ اس ایکچوئل فائل تک پہنچ جائیں گے جو اسے ریکوائرڈ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ڈومین نیم سسٹم، اب اس کی ہم پراپر ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ دس از DNN از ڈومین نیم سسٹمز وٹ انٹرنیٹ یوزرز یوز ٹو ریفرس اینی تھنگس بائی نیم آن دی انٹرنیٹ، یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں، کوئی بھی یوزر کوئی بھی کلائنٹ جب کوئی چیز کسی بھی انٹرنیٹ پہ چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا نام اس میں انسرٹ کرتا ہے، یعنی وہ سرچنگ کے جو ہمارے پاس انجنز ہے اس میں صرف اور صرف اس کا نام جانتا ہے، وہ اس میں انٹر کرتا ہے، باقی جو کام ہوتا ہے کنورژنس کا یا میپنگ کا وہ ہمارے لیے ایک جو سرچ انجن ہے وہی پرووائڈ کرتا ہے یہ فیسلٹی ہمیں۔ اور بندے کی جو میموری ہے وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ہر سسٹم کے ایڈریسز یا ہر قسم کے فائلز کے وہ ایڈریس سیو کر لے۔ اگر ریئل ورلڈ میں ہم دیکھ لیں تو کوئی بھی بندہ مور دین 100 مور دین thousands مور دین 10 سے زیادہ کسی بھی نمبرز کو وہ میمورائز نہیں کر سکتا۔ فرض کرے کانٹیکٹ نمبر ہے ایک بندے کی، اگر ایک بندہ کانٹیکٹ نمبر میمورائز کرتا ہے تو پاسیبلٹی یہ ہے کہ اس کی میموری جو ہے وہ فل ہو جائے گی، اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 12 50 بندوں کی جو موبائلز نمبرز ہے وہ سیو کر پائے گا، اس سے زیادہ وہ اس کے موبائل نمبر سیو نہیں کر پا سکتا۔ تو اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ ہے نیم، یعنی سمپلی ہمارے پاس نیمز ریفرنسز یہاں پہ ایڈ ہونے چاہیے کسی بھی میموری میں۔ اگر آپ کو کسی بندے کا نام یاد ہے تو ایزیلی آپ اس کا جو موبائل نمبر ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ صحیح یہی کانسیپٹ ہمارے پاس نیٹ ورکنگ میں بھی ہے کہ آپ کو صرف اور صرف نام یاد ہونا چاہیے، نام کے ذریعے سے آپ اس ایکچوئل فائل تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہے۔ یعنی اگر فرض کرے آپ ایک فائل کو ڈھونڈتے ہیں W3 اسکول میں، فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے W3 اسکول جس میں ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیوٹوریلز سیکھتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے میٹیریلز ہمیں ملتے ہیں، اور اگر ہم اس میں سرچ کر رہے ہیں کسی C++ کو یا نیٹ ورکنگ کو یا بوٹسٹریپنگ کو یا ویب ٹیکنالوجیز کو ہم سیکھتے ہیں تو ہم وہاں پہ صرف اگر بوٹسٹریپنگ فار دا بگینر اگر ہم وہاں پہ لکھ لیتے ہیں سرچ انجن میں تو وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے سرورز کے جو ایڈریسز ہے، اس فائلز کے جو ایڈریسز ہے کسی سرور میں اسٹور ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے۔ پھر ایکچوئل فائل تک پہنچنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف نام ہی ہمیں یاد ہونا چاہیے، پھر وہ ہمیں اس ایکچوئل فائل تک پہنچا دیتا ہے سرچ انجن۔ تو ہمارے پاس جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میکینزم بائی وچ انٹرنیٹ سافٹ ویئر ٹرانسلیٹ نیمز ٹو ایٹریبیوٹ سچ ایز ایڈریسز، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا
کہ اس میکینزمز کو ہم کہیں گے میپنگ بیسیکلی یا ٹرانسلیشنز، کہ کہ آپ کیا کر لیتے ہیں، کسی بھی نیم جو آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کو آپ چینج کر لیتے ہیں ایڈریسز میں، یا اسی ایڈریسز کو آپ چینج کر لیتے ہیں نیم میں۔ اب ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ گلوبلی ڈسٹریبیوٹیڈ اسکیلیبل ریلائبل ڈیٹا بیسز۔ اب یہ ہمارے پاس یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈی این ایس صرف اور صرف ایک ہی سسٹم پہ ہمارے پاس سیو ہو، بلکہ سوری ہمارے پاس ایک فائل ایک ہی سسٹم میں ایک جگہ پہ ہمارے پاس ایک فائل ہو اور وہی فائل کسی دوسرے سسٹم میں بھی ہو، اور اسی طرح گلوبلی ہمارا مطلب یہ اس میں یہاں پہ ہے، اس میں ہمارے پاس گلوبلی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایک سسٹم کے لیے کہ ڈیفرنٹ فائل ہے، یا ایک کام کے ایک آفس کے ڈیفرنٹ فائلز ہیں اور وہ ایک سسٹم میں سٹور نہیں ہے، تو وہ ڈسٹریبیوٹیڈ فارم میں ڈیفرنٹ سسٹمز پہ وہ سٹور ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمارے پاس جو اس کی ڈسٹریبیوشنز ہے وہ گلوبلی ہوگی، یعنی ہمارا جو فائلز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوسٹ پہ ڈیفرنٹ ڈیوائس پہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیو ہوئے ہوں گے۔ تو ڈی این ایس ہمارے پاس آلریڈی سے ایک ڈیٹا بیس ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہے اور اسکیلیبل، کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس میں نیا کوئی ہوسٹ انٹیگریٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی اپنے سرورز کو اگر ہم بڑھا رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ ریلائبل بھی ہے اور یہ ایک ڈیٹا بیس ریلائبل فارم میں ہے ہمارے پاس۔ ڈی این ایس ہمارے پاس ایک نیم اسپیس ہے جو کہ سرورز ہی اسے مینٹین کرتا ہے اور اسے بناتا ہے، اور اس کیوری جو سرور کو ہوتی ہے اباؤٹ دی نیم اسپیس وہ بھی سالو کرتا ہے ایک سرور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر ایک کلائنٹس کی طرف سے کوئی کیوری ملتی ہے ایک سسٹمز کو، ایک سرچ انجن کے ذریعے سے اگر وہ کیوری پاس کرتا ہے تو اس کو ایک سرور ہی سالو کرے گا، یعنی اس کو سرچ انجن ہی سالو کرے گا، اور اس کا جو ریکوائرڈ جو فائلز ہوگا وہ اس ایکچوئل سرور تک وہی پہنچائے گا۔ تو ایکچولی ہمارے پاس ڈی این ایس لک اپ میکینزم کو فالو کرتا ہے۔ عموماً جتنے بھی کلائنٹس ہیں، یوزرس ہیں، وہ صرف اور صرف نمبرز کو اوائڈ کرتا ہے اور اپنے لیے صرف آسانی کی خاطر وہ نام کو ہی یاد کر سکتا ہے، تو وہ پریفر کرے گا نیمز کو۔ اور جو ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، جو عموماً ہمارے پاس سرور ہے جس میں فائلز ڈیفرنٹ ٹائپ کے فائلز ہمارے پاس سیو ہوں گے، تو وہ نمبرز کو ہی پریفر کرتے ہیں اینڈ نیمز کو ایوائڈ کرتا ہے۔ اور ڈی این ایس کا کام کیا ہے کہ وہ بٹوین دا نمبرز اینڈ دا نیمز وہ میپنگ کرتا ہے، کہ فرض کریں ہمارے پاس ہے ایکس جو کہ نام ہے، اور اسی طرح ہمیں ملنا چاہیے ریکوائرڈ جو ہے وہ ایک نمبر ہے، تو ڈی این ایس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ ایکس کی میپنگ کر کے ہمیں رزلٹ پہ وائی ہی ہمیں پرووائڈ کرے گا۔ اب ہمارے پاس گلوبل ڈسٹریبیوشنز کیا ہے؟ ڈیٹا از مینٹین لوکلی، یعنی جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا وہ اس لوکلی ہی اس میں مینٹین ہوگا، بٹ ریٹریویبلس گلوبلی، اور جتنے بھی یوزرس کو وہ چاہیے وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، تھرو آؤٹ کنیکٹیڈ ٹو دا انٹرنیٹ، وہ ایکسیسیبل ہوگا فرام اینی ویئر۔ اب ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ صرف ایک نہیں ہوگا جو کہ سارا ڈیٹا ڈی این ایس کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ایک سنگل کمپیوٹر پہ اسٹور ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیفرنٹ سسٹمز ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو لک اپ میکینزم ہے یہ ایک ڈیوائس پرووائڈ کرے گا جو کہ ہمارے پاس عموماً کمپیوٹرز ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ریموٹ ڈی این ایس کا جو ڈیٹا ہے وہ کنفیگریشنز کرتا ہے اس لسٹ کی جو کہ ڈی این ایس فارورڈر ہوتے ہیں، یعنی کلائنٹس کو جو اپنا ڈیٹا پرووائڈ کریں گے اس کی ایک لسٹ تیار کر لیتا ہے ریموٹ ڈی این ایس کنفیگریشنز، پھر وہ اس کی کیشیبلز میموری اس کے لیے کریٹ ہو جاتی ہے،
پھر اس لیے کہ وہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ امپروو ہو اور اس کی جو ایفیشینسی ہے وہ بڑھ جائے۔ ہمارا جو انٹرنیٹ ماڈل ہے وہ کلائنٹ سرور یعنی ریکویسٹ اینڈ رپلائی پیراڈائم کو فالو کرتا ہے، تو اسی طرح جو ڈومین نیم سسٹمز ہے وہ بھی جب اس کے پاس کوئی ای میل ایڈریسز آتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ اس کا جو ریسیپینٹ ہے یعنی جس کو وہ ای میل وصول ہونے والے ہیں وہ اس کا بھی ای میل ایڈریس جانتے ہیں، جس طرح کے آئی پی ایڈریسز آئی پی پروٹوکولز کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ عموماً ٹی سی پی آئی پی جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر ہے اس میں یہ کام ہوتا ہے کہ آئی پی پروٹوکولز آئی پی ایڈریسز کو مینٹین کرتا ہے اور اس کی کنورژنس کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس ڈی این ایس کے جو کلائنٹس ہے یعنی یہ عموماً ایک پروگرام ہی ہوتا ہے جو کہ سینڈ کرتا ہے ریکویسٹ ٹو ڈی این ایس سرور، یعنی یہ ڈی این ایس کا جو سرور ہے اس کو ایک ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے فار دی پرپز آف میپنگ، کہ وہ اس کی میپنگ کرتا ہے ای میل ایڈریسنگ کی، اور جو کنورژنس ہے تو آئی پی ایڈریسز یعنی جو اسٹورڈ ایڈریس ہے اس میں اس کی کنورژن جو ہے اس کے ساتھ میپنگ کرنے کے لیے جو ریکویسٹ آتی ہے کسی کلائنٹ سے وہ بھی ایک ڈی این ایس کلائنٹس پروگرام ہی ہوتا ہے۔ تو سرور کی طرف اس کی ریکویسٹ آتی ہے اور میپنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو کوئی بھی سسٹم اگر کسی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشنز ہے وہ آئی پی بیسز ہی ہوتی ہے، اور اس لیے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک سسٹم کنیکٹڈ ہے تو وہ آلریڈی اس انٹرنیٹ میں موجود ہے، یا جو ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس میں موجود ہے، تو ہم سمپلی اسے کیا کر سکتے ہیں، اسے ریکویسٹ اینڈ رپلائی ہم اسے دے سکتے ہیں۔ اب اگین وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جو پیپلز ہے، جو لوگ ہیں، وہ نام کو ہی پریفر کرتے ہیں بجائے یہ کہ وہ نومیرک ویلیو یا نمبرز کو یاد رکھے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس جو ڈی این ایس یعنی ڈومین نیم سسٹم ہے وہ پریفر کرے گا ایڈریسز کو بجائے یہ کہ وہ اس کے نام یا تو ڈی این ایس سروسز ہمارے پاس گیون ہے۔ فار ایگزامپل ایک یوزر ہے، ہر یوزر کا اپنا ای میل ایڈریس ہوتا ہے، تو وہ جب کسی اسپیسیفک کسی فائلز کے لیے کیوری کرتا ہے تو اپلیکیشنز لیئرز، پریزنٹیشن لیئرز تک جتنے بھی پریزنٹیشن لیئرز، فزیکل لیئر تک جتنے بھی لیئر ہے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور یہاں پہ سمپلی ہمیں ایک سوٹس میں یہ دکھائے گئے ہیں کہ اگر جو سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول ہے وہ رسپانسیبل ہے اس چیز کے کہ وہ کیوری کرے گا، ریکویسٹ کرے گا ڈی این ایس کلائنٹ سے، اور ڈی این ایس کلائنٹس کے لیے جب وہ ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ اسی ایگزیکٹ اس فائل کا جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے، جو اسے چاہیے ہوتا ہے یوزر کو، اس کا ریکویسٹ کر کے وہ اس ایکچول فائل سے اس کی کنورژن کر کے اسے آئی پی ایڈریسز اسائن کر کے اسے فارورڈ کر دیتا ہے۔ تو نیچے ہمیں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جب اس فار ایگزامپل wonderful.com کی کنورژن ہو کے اس فائل کے ساتھ میچنگ ہو کے اس کی آئی پی ایڈریسز یہاں پہ ہمیں مل گئے ہیں واپسی پہ، اور وہ دوبارہ اسی سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکولز کو ہی اسائن ہو کے نیکسٹ جو لیئر ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر، اس سے صرف وہی آئی پی ایڈریسز جو ہے یا ایڈریسز جو ہے وہ اسائن ہوں گے، اور وہ اس کو فارورڈ کرے گا، اور اس کے اپنے جو ٹیکنیکس ہے یعنی ہیڈر اور جو ٹیلرز ہے اس میں، اور بٹوین ہیڈر اینڈ ٹیلرز کے درمیان جو ڈیٹا ہے اس فارمیٹ میں کنورٹ کر کے نیکسٹ لیئرز کو پرووائڈ کرے گا۔ اسی طرح پہلے وقت میں ہمارے پاس جو انٹرنیٹ تھا وہ بہت ہی اسمال تھا، یعنی لمیٹڈ تھا، تو وہاں پہ ہمیں میپنگ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ صرف اور صرف دو ہی کالمز اس میں یوز ہوتے تھے، نیمز اور ایڈریس ہوسٹ، یعنی صرف اور صرف نیم اور ایڈریسز ہی اس میں اسٹور ہوئے ہوتے تھے، پھر اس کو ہی صرف اپڈیٹ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ بہت ہی مشکل ہے، بلکہ امپاسبل ہے،
کیونکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ لارج بنتا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اس ڈیٹا کو اپڈیٹ کس طرح کریں گے، اس کو مینٹین کس طرح کریں گے۔ تو اس کو مینٹین کرنے کا جو ایک ہی سلوشن وہ جو کہ ایک سلوشنس ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم ایک سینٹرلائز ایکسیس اگر پرووائڈ کریں، یعنی اگر ہم ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس اس کے لیے بنا لیں اور اس ہیوج ٹریفک کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں اس سینٹرلائز ایکسیس کے ذریعے سے۔ دس از ون سولوشنس فار مینٹیننگ دی اپڈیٹنگ پرابلمس آف دا ایگزسٹنگ سسٹمس۔ سو ہمارے پاس جو ہیوج انفارمیشنس ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اسمال پارٹس میں، اور ڈیفرنٹس کمپیوٹر میں یہ سیو ہو جاتے ہیں، اور ہر جو کمپیوٹر ہے وہ کلوزلی کنٹیکٹ کرتا ہے کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ، یعنی وہ آپس میں لنک ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو میکینزم ہے، یہ میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتا ہے ڈی این ایس، یعنی اس کی اپنے ہی اسٹریٹجیز ہے جو کہ فالو کرے گا کہ وہ کس طرح سے اپنے کمپیوٹر کو کلوزسٹ بنائے گا، اور کسی کو دوسرے سسٹم کے ساتھ، کسی کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کس طرح وہ لنک کرتا ہے۔ سو دس از رسپانسبلٹی آف ڈی این ایس سسٹمز۔ اور جب بھی ہم کسی ویب براؤزر کے ذریعے سرچ کرتے ہیں تو ہم سمپلی اس سرچنگ بار میں اس ریکوائرڈ جو فائلز ہے اس کا ہم صرف نام انٹر کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ڈی این ایس جو ہے وہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے، اس ویب براؤزر جو ہے وہ اسے کنورٹ کر لیتا ہے آئی پی ایڈریسز میں، اور ہمیں اس ہوسٹ جو سرور ہوتا ہے اس سے ہمیں وہ ریزلٹنٹ پیج یا وہ ریزلٹنٹ جو ہمارا ریکوائرڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں گیون ہے internet.w3school.com اسٹارٹنگ فرام رائٹ سائڈ سے ہم لیں گے تو .com ہمارے پاس بیسیکلی روٹ ڈومینس ٹاپ لیولز ہیں جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کے اور بھی ہیں۔ .com ہمارے پاس کمرشلز ہے، اس طرح ہمارے پاس ORG یعنی آرگنائزیشنز ہے۔ .edu ہے جو کہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں ڈومینز، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آرگنائزیشنز جو اسپیسیفک آرگنائزیشن ہے اس کا اپنا ڈومین جو یہاں پہ شو ہوا ہے W3 schools۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو انٹرنیٹ یعنی ہوسٹ نیم ہمارے پاس یہاں پہ انٹرنیٹ ہے، جس پہ وہی فائل ہمارے پاس ایگزسٹنگ ہوگی۔ ڈومین نیم ہمارے پاس ایک سیکوینس ہے جس میں لیبلنگ ہوتی ہے، ایک نوڈ کی روٹ تک جو لیبلنگ ہے وہ یہاں پہ پرووائڈ ہوتی ہے، اور اس کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں ڈاٹ سے، اور اس کو ہم ریڈ کریں گے فرام لیفٹ ٹو رائٹ۔ ہمارے پاس جو نیم اسپیسیز ہیں وہ میکسیمم اسٹیپس آف اے 1 to 7 لیولز، یعنی ہمارے پاس جو لیولز ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس لمیٹڈ بھی ہے، ڈومین نیمز جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اس کا جو رینج ہے وہ ہم سٹارٹنگ لیں گے 255 کریکٹرز ان لینتھ، یعنی ہمارا جو سٹارٹنگ لینتھ ہوگا وہ 255.255.255.255 ہمارا رینج ہے فائنل، اور ہم سٹارٹنگ لیں گے 111.111.111.111. ہمارا جو ڈومین نیم سسٹمز نیم اسپیس ہے وہ ایک ٹری کی فارم میں ہمیں یہاں پہ دکھایا گیا ہے، یعنی جو ہمارا جو ٹاپ لیولز پہ جو نوڈ ہوگا وہ ہمیشہ ہمارا روٹ ہی ہوگا، کیونکہ ٹری میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو روٹ ہوتا ہے وہ ٹاپ پہ ہی ہوتا ہے، اور ہمارا جو نوڈ ہے ایچ نوڈ ہیز اے لیبلز، اور ہر اپنا ایک نوڈ اپنا لیبل رکھے گا، اور ہمارا جو روٹ جو نوڈ ہے اس کا جو لیبل ہوگا وہ ایمٹی اسٹرنگز سے ریپرزینٹ، یعنی ہمارا جو روٹ نوڈ ہے وہ نل لیبل ہوگا، اور اس کو ہم اس طرح لکھیں گے کہ ایمٹی اسٹرنگ کو ہم صرف انسرٹ کریں گے یا لکھیں گے تو وہ ہمیں یہ ڈسپلے کرے گا کہ یہ ہمارا روٹ نوڈ ہے۔ ہائرارکی جو ہمارے پاس بنے گی ڈی این ایس روٹس کی، وہ ہمارے پاس ہوگا روٹ نوڈ جو کہ ہمارے پاس سیمبل آلریڈی اس میں انسرٹ ہے، دکھایا گیا ہے کہ یہ ہمارا روٹ نوڈ ہے۔ اس کے بعد ٹاپ لیولز نوڈ، سیکنڈ لیول نوڈز، سیکنڈ پھر ڈیوائڈ ہوئے تھرڈ لیول نوڈز۔ یہ ہمارے پاس ڈفرینٹس کمپیوٹر ہے
جو کہ ہم نے یو آر ایل میں دیکھ لیا ہے کہ اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں، یعنی ٹاپ لیول جو ہمارا ہے وہ ڈاٹ کام، پھر اس طرح مڈل لیول ہمارا جو ڈومین آرگنائزیشنز، پھر اسی طرح ہمارا جو تھرڈ لیول ہے اس پہ وہی ہوسٹ، ایگزیکٹلی وہی ہوسٹ جس سے ہمیں وہ نیم سپیس کی جو کنورژنس ہے، میپنگ ہے، وہ ہمیں ملے گی۔